السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا وبعد، الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العلی العظیم، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے لاسٹ ویڈیو میں سورہ نمل اور سورہ قصص کا خلاصہ سماعت فرمایا تھا، اور آج ہم آپ کے سامنے سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور روم نہیں، روم، سورہ روم، ہاں سورہ سجدہ کا خلاصہ جی پیش کرنے والے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کریم کی عظمت بتا رہا ہے، اور یہ کتاب وہ کتاب ہے جو ہدایت کرتی ہے اور بشارت دیتی ہے، نیک کاموں کا حکم فرماتی ہے اور برے کام سے روکتی ہے۔ بس قریب ہوئیے، اس سے بس نالج نہیں لیجیے، ایسا دیجیے امت کو میسج کہ آپ قرآن سے قریب تو ہو کر دیکھیے کیسے ہدایت نہیں ملے گی، بے شک لیکن آپ نالج حاصل کرتے ہیں اور قریب دور ہیں، دور ہے، دور مت ہوئیے جی۔ نالج ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں اس کا خلاصہ یہ ہے: گھمنڈ نہ کرے، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو اور جان، مال، عزت اور آبرو کی سلامتی چاہتے ہو تو شریعت پر عمل کرے، اللہ کے حکم پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے گا۔ وعدہ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور 8ویں آیت میں اس کا خلاصہ یہ ہے: ہمیشہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ہمیشہ حسن تلاش کرے۔ ہاں، حسن سلوک کا جملہ نہ بولے، حسن تلاش۔ حسن تلاش کرے، سبحان حسن کی ضد ہے عیب، کبھی عیب نہ تلاشے۔ والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن تلاش کرے۔ جائیداد کی بنیاد پر اولڈ ایج ہم نہ ڈالو، بس جائیداد کی بنیاد پر بیوی کو ترجیح نہ دو کہ ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، ہر حال میں حسن تلاش ہو۔ بے شک۔ آیت نمبر 14 میں نوح علیہ السلام کی عمر کا ذکر ہے۔ 950 سال نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عمر عطا فرمائی تھی، خدمت کی، رسالت والی، ہاں، نبوت والی، نبوت والی۔ جی۔ اور آج کوئی نوح علیہ السلام کا نام لیوا نہیں ہے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال عطا فرمائی، اعلان رسالت کے بعد، اعلان رسالت کے بعد، اور دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں اسلام کا بول بالا ہے۔ آنچے خوبا ہمادارن تو تنہا داری، بے شک سبحان۔ اسلام کا جھنڈا بلند ہے، لیکن نوح پھر بھی باکمال ہے، بے شک باکمال ہے، ہاں، ان میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ نہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کی شان اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے: آسمان اور زمین کا پروردگار اللہ ہے، اور آسمان اور زمین میں کوئی مددگار ہے صرف اللہ ہے۔ یہاں پر من دون اللہ نہیں ہے، اور اللہ کی عطا سے محبوبان خدا، انبیاء، اولیاء اللہ کی عطا سے مددگار ہے۔ اور آیت نمبر 35 میں قارون کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، حمان کا ذکر ہے، حامان کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا۔ اور جو نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب اور طوفان لایا ہے، چیخوں کا عذاب، طوفان لایا ہے، اور انہیں زندہ دھسا دیا ہے زمین میں۔ اور اسی طرح آیت نمبر 48 میں نمازیوں کی شان۔ اس میں ایک نقطہ یہ دیجیے، قارون کو کس نے خزانہ دیا؟ اللہ نے۔ ہلاک کس نے کیا؟ اللہ نے۔ یہ نقطہ دیجیے آپ۔ جی، دولت کو کامیابی کا راز نہ سمجھو، نہ سمجھو، دولت اور شہرت بھی تھی اس کے پاس، کامیابی کا راز نہ سمجھو، ہلاک بھی وہی کرتا ہے۔ لیکن جس دولت اور مطلب عزت کو یا شہرت کو رب کے لیے استعمال کرو گے تو خوب بڑھائے گا، خوب بڑھائے یہ خوبصورت نقطہ ہے، خوب بڑھائے گا۔ شریعت پر عمل ہے، اللہ کے حکم پر عمل ہے۔ اور آیت نمبر 48 میں نمازیوں کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے: نماز برائی سے روکتی ہے اور بے حیائی سے دور کرتی ہے۔ اور کوئی کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں مگر برے کامہ جیسے ہے ویسی ہے، اور ہم جو ہے نا دور نہیں ہیں، ان کی نمازوں میں نسخ ہے، اس لیے
ان کا نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ برائی سے دور نہیں ہیں، برائی کرتے ہیں نماز پڑھ کر۔ اور آیت نمبر 46 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ اس لیے کہ اگر لکھ لیتے کفار عرب کہتے یہ لکھ کر قرآن بتا رہے ہیں، یہ پڑھ کر قرآن کہہ رہے ہیں۔ یہ مصلحت تھی، یہ مصلحت تھی بے شک، اور حضور کا یہ کمال تھا، حضور کا کمال، بغیر لکھے پڑھے بھی امت کو وہ کتاب دے رہے ہیں جس کی مثال نہیں ہے۔ مثال نہیں، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ اگر مومنوں کو کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ عبادت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایسا مقام اور ایسی جگہ امن عطا فرما دے گا، ایسی جگہ عطا کرے گا جہاں امن رہو گا۔ یہاں پر یہ اختتام ہوتا ہے سورہ روم کا۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور کمالات بیان فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور جو پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اس میں فیوچر کا ذکر ہے، فیوچر کا ذکر ہے، ان قریب روم فتح ہوگا، سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ علم غیب ہے۔ اور آیت نمبر 21 میں اللہ کی نشانیاں جو بیوی اور شوہر جو سامعین اور ناظرین، خاص یہاں پر بہت ہی اہم آیت ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس آیت کے تحت جو مفتی صاحب نے خلاصہ پیش کیا ہے، شوہر اور بیوی، انوار قرآن، شوہر اور بیوی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمایا ہے کہ جب شوہر اور بیوی جو محبت کرتے ہیں دونوں، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور آیت نمبر 30 میں جو سود جمع کرتے ہیں وہ دراصل ان کا مال گھٹ رہا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ بڑھ رہا ہے۔ بظاہر وہ جمع کرتے ہیں مگر گھٹ رہا ہے، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 52 میں، اے حبیب تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، مگر یہاں پر فزیکلی مردہ مراد نہیں ہے، یہاں پر جو ایمان لاتے ہیں وہ اس کو حبیب سناتے ہیں، اور اس کے بعد ہی آیت 52 میں سناتے ہیں۔ اگر اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، تو دوسری آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مردے سناتے ہیں، مطلب مردے سنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں یہ ہے کہ اے حبیب آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے سنتے ہیں، ایمان والے سنتے ہیں۔ آیت نمبر 60 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ صبر ہر تکلیف میں کریے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا، کامران فرمائے گا۔ صبر مجبوری نہیں ہے، صبر عبادت ہے، صبر عبادت ہے۔ اور سورہ لقمان کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ وہ کتاب ہے جو برائی سے روکتی ہے اور نیکی کا حکم دیتی ہے، اور نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اتباع کریں، اللہ تعالیٰ ان بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور سورہ لقمان میں لقمان اپنے بیٹے کو جو ہدایتیں کر رہے ہیں، آیت نمبر 12 سے 14 تک یہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں۔ لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تھا، اور اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اور اس آیت میں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا والدین کے ساتھ۔ شکر کا ذکر جو ہے والدین کے ساتھ فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرنا اور اپنے ماں باپ کا بھی ادا کرنا، اس سے اہمیت والدین بھی معلوم ہوتی ہے۔ بے شک اس سے اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نماز قائم رکھنا
بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ یہ بھی پرائرٹی ہے تمہاری، یہ بھی ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے برابر۔ اور جو لوگ اپنی فکر کرتے ہیں، دوسروں کی فکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ سیلفش نہ بنو، دوسروں کی بھلائی میں ان کی مدد کرو جہاں تک پاسبل ہو، اور لوگوں کے سامنے چہرے مت بناؤ، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اور چلنے میں اعتدال رکھو، اور آواز میں بھی اعتدال رکھو۔ اسی طرح آیت نمبر 20 آخری جو آیت ہے، آیت نمبر 30 میں علوم خمسہ کا ذکر ہے، جس میں قیامت کا علم اللہ کو ہے، بارش کا علم اللہ کو ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کو علم ہے، کل کیا ہوگا، کل کون کتنا کمائے گا اللہ کو اس کا علم ہے، کون کس زمین پر مرے گا اللہ کو اس کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اور سورہ سجدہ اس کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی عظمتیں بیان کی ہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور بروز محشر، میدان محشر میں کان، آنکھ اور دل گواہی دیں گے، اور جو شریعت کے خلاف کرتے تھے، کان، آنکھ اور دل اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، شریعت کے خلاف جو کام کرتے تھے یہ گواہی دیں گے، اور جو شریعت پر عمل کرتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے ان کے سپورٹ میں۔ گویا ہمارے کان، آنکھ، زبان، ہر وہ چیز ہم کو چاہیے کہ شریعت کے مطابق اور شریعت پر عمل کرتے رہیں، تاکہ قیامت کے دن رسوائی نہ ہو ہمیں۔ اور آیت نمبر 15 میں سجدے کا حکم ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ساجدین میں رکھے، ہمیشہ سجدہ کرتے رہے۔ اور آیت نمبر 20 میں فاسقین جہنمی ہیں اللہ ڈکلیئر کر رہا ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 24 میں نیکوکار وہ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پیشوائی اور رہبری عطا فرمائے گا، ان کو مظلوم نہیں رکھے گا، ایک نہ ایک دن ان کو حاکم بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فتح و نصرت کب آئے گی، کفار کہتے تھے، فتح و نصرت کب آئے گی، کفار کہتے تھے، مگر جب جو ایمان لا لیں گے اور ڈٹے رہیں گے، استقامت حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، قرآن فہمی عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وآلہ۔